عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ سورہ نور کی آیت نمبر 31 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور فکر کرنے، اس پر ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقل المؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اور آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ پچھلی آیت میں، آیت نمبر 30 میں ہم نے پڑھا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ عمل ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں بلا شبہ اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ تو پہلے مردوں کو حکم دیا گیا کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، اب یہاں پر عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ بھی اپنی نظریں کچھ وقت میں جہاں پر اللہ کی نافرمانی کا اندیشہ ہو، اس وقت اپنی نظروں کو نیچی رکھیں۔ آیت نمبر 31 سے خواتین کے لیے پردے کے احکامات یہاں سے شروع ہو رہے ہیں۔ پردے کا حکم یہ مومن عورتوں کو زمانے جاہلیت کی عورتوں اور مشرک عورتوں سے ممتاز کیا گیا۔ پردے کے حکم کے ساتھ زمانے جاہلیت کی جو عورتیں تھیں، یعنی مشرکین اور کفر کرنے والی، ان عورتوں سے ان کو ممتاز کیا گیا، انہیں الگ کیا گیا۔ مومن عورتیں ایسی نہیں ہیں کہ کوئی بھی انہیں دیکھ کر کے اور لطف اندوز ہو۔ کوئی بھی عام شخص، غیر محرم شخص، وہ چاہے دودھ والا ہو، کپڑے والا ہو، فالتو لڑکے ہوں، سبزی والا ہو، یا اس قسم کے اور بھی لوگ جو محرم نہیں ہیں، تو مومن خواتین ایسی نہیں ہوا کرتی ہیں کہ یہ لوگ انہیں دیکھ کر کے اور خوشی محسوس کریں، آنکھوں کا زنا کریں اور لطف اندوز ہو، بلکہ مومن خواتین ان کی ایک قیمت ہے کہ خود مومن خواتین کو جب دیکھنا یا انہیں کوئی لے کر کے جانا، کوئی عام شخص مومن عورت کو لے کر کے نہیں جا سکتا، یعنی نکاح نہیں کر سکتا، شادی نہیں کر سکتا۔ مومن خاتون کی عظمت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی کہ مومن سے نکاح کرنے کے لیے چند شرائط ہیں۔ اس دور میں جب اسلام نہیں آیا تھا، دور جہالت، اس وقت عورت کی کوئی قیمت اور وقت نہیں تھی، ایک کھلونا تھی معاشرے کے اندر۔ ایک مرد 30 اور 40 عورتوں سے شادی کر لیتا، اسے وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا۔ عورت جب پیدا ہوتی تو باپ گھر سے نہیں نکلتا اور یہ سوچتا کہ اب میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں، میں ایک لڑکی کا باپ ہوں۔ ایسے دور میں اللہ رب العزت نے خواتین کی عظمت کو بتایا کہ اگر وہ پیدا ہوئی ہے کسی کے گھر میں، تو نبی مکرم نے فرمایا کہ اگر 3 بچیوں کی کفالت کر لیا تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، 2 بچی کی کفالت کر لیا میرے ساتھ ہوگا۔ نبی کریم نے اپنی 4 بیٹیوں کی کفالت کر کے دکھائی کہ کس ناز اور نیاز کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی کفالت کی۔ اکثر و بیشتر جب گھر سے نکلتے تو اپنی بیٹی کے ماتھے پر بوسہ لے کر کے چوم کر کے گھر سے نکلتے۔ مشرکین مکہ بڑے حیران ہوتے کہ اتنی عظمت، اور جب نکاح کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے مومن خواتین کے تعلق سے فرمایا کہ یہ ایسی ویسی عورتیں نہیں ہیں کہ جو چاہے آئے اور اٹھا کر کے لے جائے۔ ان کو لے جانے کے لیے چند تمہارے اندر خوبیاں ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی یہ کہ تم مومن ہو، اللہ پر یقین رکھنے والے ہو، کیونکہ جو اللہ پر یقین رکھے گا، آخرت پر یقین رکھے گا، وہی عورت کے حقوق ادا کر سکتا ہے۔ تو پہلی شرط لگائی کہ مومن ہونا چاہیے، کیونکہ تم مومن کو لے کر کے جانا چاہتے ہو۔ مومن ہونا چاہیے یعنی اللہ سے ڈرنے والا ہونا چاہیے۔
توحید پرست ہونا چاہیے، رسالت کو قبول کرنے والا ہونا چاہیے، شراب، جوا، چوری، زنا کرنے والا نہیں۔ دوسری شرط لگائی کہ وہ لڑکی والوں کے ہاں سے پیسے یا جہیز نہیں لے گا، یہ ہمارے معاشرے میں ہے، بلکہ وہ الٹا مہر دے گا، یعنی لڑکی والوں کو وہ دے کر کے جائے گا۔ تو مہر اگر دے سکتا ہے تو وہ آئے۔ تیسری شرط لگائی کہ وہ نان و نفقہ قبول کرے گا، یعنی ایک ایگریمنٹ کرے گا نکاح کا مطلب کہ اب اس کی ساری ضرورت، اس کی حفاظت کا ذمہ دار جو ہے وہ مرد ہو، اس کے کھانے پینے، رہنے، کپڑے وغیرہ سب کا، اس کی حفاظت کا۔ اگر یہ ہے تو وہ آ سکتا ہے۔ اور مومن خواتین کی یہ خوبی کہ وہ عام عورتوں سے الگ نظر آتی ہے۔ عام عورتیں بے پردہ اپنے جسم کی نمائش کرتے ہوئے اور ہر کسی کے لیے اپنے جسم کو آزاد کرتے ہوئے گھومتی ہیں کہ جو چاہے اسے دیکھے اور لطف اندوز ہو، لیکن مومن خواتین ایسی نہیں ہوا کرتی۔ وہ ایک قیمتی چیز ہے جیسے کہ ہیرا، ہر کوئی اسے نہیں دیکھ سکتا۔ ہیرا تجوری کے اندر ہوا کرتا ہے، یہ ڈسپلے کی کوئی چیز نہیں ہوا کرتی۔ ردی چیز یا کچرا ہی بازاروں میں یا روڈوں میں پڑا ہوا ہوتا ہے، سڑکوں میں پڑا ہوا ہوتا ہے، قیمتی چیز نہیں پڑی ہوئی ہوتی۔ تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ چہرے کا پردہ ہے یا نہیں ہے۔ اس تعلق سے دیکھتے ہیں سورہ احزاب آیت نمبر 59 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیغمبر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے آپ کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، اپنے اوپر اپنی چادریں۔ تو سر اور چہرہ اپنے اوپر کا حصہ ہے، اپنے اوپر ڈالیں، یعنی چہرہ اور سر اس کے اندر شامل ہے، کیونکہ اپنے اوپر کہا ہے۔ اور آگے وضاحت ہو رہی ہے، یہ امر اس سے زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں، تو پہچان لی جائیں، چہرے سے تو پہچانی جاتی ہیں، اور انہیں ایذا نہ پہنچایا جائے، وہ پہچان لی جائے کہ یہ شریف عورتیں ہیں، اور انہیں کوئی عام شخص جو ہے وہ چھیڑے نہ، اسے تکلیف نہ پہنچائے۔ حدیث سے بھی ہم دلیل دیکھتے ہیں، پیچھے واقع افق گزرا ہے جس میں ایک طویل حدیث ہم نے پڑھی کہ سیدہ عائشہ سے مروی حدیث ہے، وہ گزر چکی ہے کہ اس میں وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے سامنے جب دیکھا کہ صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ ہیں تو انہیں دیکھ کر کے میں نے اپنے چہرے کو ڈھانک لیا، کیونکہ اس سے پہلے کیوں ایسا کیا؟ کیونکہ اس سے پہلے سورہ احزاب میں پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا۔ واضح حدیث کہ میں نے اپنے چہرے کو ڈھانک لیا کیونکہ سورہ احزاب میں پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا۔ تو کیا یہ حکم بعد میں منسوخ ہو گیا؟ ایسی کوئی بھی دلیل آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4750۔ جو ہم نے آیت پڑھی سورہ احزاب کی، تو تمام بدن میں چہرہ ہی ایک ایسا حصہ ہے جس میں دلکشی کا سب سے زیادہ سامان ہوتا ہے۔ انسان کو متوجہ کرنے کے لیے، اٹریکٹ کرنے کے لیے سب سے اہم جو چیز ہے وہ چہرہ ہے۔ پھر اگر اسے ہی پردے سے مستثنیٰ کر دیا جائے، اسے ہی پردے سے، اگر پردے کی اسے ضرورت نہیں ہے یہ کہہ دیا جائے، تو باقی احکام حجاب کی کیا اہمیت رہ جائے گی؟ جب چہرہ ہی کھل جائے گا تو پھر احکام بچیں گے کہاں پر؟ تو بہرحال اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آنکھوں کے تعلق سے فرماتا ہے۔ آیت نمبر 31 دیکھیں، اور آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے نظریں نیچی رکھیں۔ کیوں نظریں نیچی رکھیں؟ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، کیونکہ یہ شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں۔ نظروں کی حفاظت کا حکم مردوں اور عورتوں دونوں کو ہے کہ وہ نظروں کی حفاظت کریں، یعنی نظروں کو نیچی رکھیں، غیر محرم مرد سے اور غیر محرم عورت سے۔ لیکن نظروں کو نیچے رکھنے کے تعلق سے مردوں کے لیے زیادہ سختی ہے بنسبت عورتوں کے۔ اس تعلق سے چند حدیث سماعت فرمائیں کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں کہ مردوں کو زیادہ سختی ہے، اور یہ سائنٹیفک بھی پروف ہے کہ مرد صرف چہرہ دیکھ کر کے مائل ہو جاتا ہے، لیکن خواتین صرف چہرہ دیکھ کر کے اکثر و بیشتر مائل نہیں ہوا کرتی۔ اکثر و بیشتر وہ انسان کی کوالٹی اور خوبیوں کو بھی دیکھا کرتی، لیکن مرد بہت جلد باز ہوا کرتا ہے اور وہ صرف چہرے کو دیکھ کر کے مائل ہو جاتا ہے۔ تو میں نے یہ جو کہا کہ نظروں کی حفاظت کا حکم مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہے، لیکن مردوں کے لیے زیادہ سختی کے ساتھ ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو نمبر 1، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن اپنے حجرے کے دروازے پر دیکھا۔ اس وقت حبشہ کے کچھ لوگ مسجد میں نیزے سے کھیل رہے تھے، یعنی عید کا دن تھا، اور حبشی لوگ نیزہ چلا رہے تھے، نیزے کی پریکٹس کر رہے تھے، اس سے کھیل رہے تھے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی چادر میں چھپا لیا۔ اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے اوپر اپنی ٹھڈی کو رکھ کر کے اور ان کے اس کرتب کو دیکھ رہی تھی۔ اور اس حدیث میں ہے تاکہ میں ان کے کھیل کو دیکھ سکوں۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ یہ جو حبشی لوگ تھے ان کو ماں عائشہ دیکھ رہی تھی، اور اس وقت تک دیکھا جب تک خود اکتا کر کے الگ نہیں ہو گئی، اپنی مرضی سے الگ نہیں ہو گئی، اس وقت تک دیکھا، یعنی رسول اللہ نے منع نہیں کیا۔ تو یہ حبشی ماں عائشہ کے لیے محرم تو نہیں تھے اور آپ انہیں دیکھ رہی تھی، تو اس سے پتہ چلا کہ دیکھ سکتی ہیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 454 اور مسلم شریف حدیث نمبر 892۔ اس طرح ایک اور حدیث، ایک خاتون کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور انہیں عدت گزارنی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حکم دیا کہ ام شریک کے گھر میں آپ عدت گزاریں رضی اللہ عنہ کے، لیکن پھر بعد میں منع کیا اور کہا کہ ام شریک جو ہے وہ مہمان نواز ہیں، اکثر و بیشتر صحابہ اکرام وہاں جاتے ہیں کھانا وغیرہ کھانے کے لیے، تو فتنے کے اندیشے سے آپ نے کہا کہ تم ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے گھر میں عدت گزارو۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی ہے، تو نابینا صحابی کے ہاں آپ نے عدت گزارنے کا کہا کیونکہ وہ آپ کو نہیں دیکھ پاتے، یہ آپ کو دیکھ لیتی۔ لیکن فتنے کے اندیشہ ہو تو عورتوں کو بھی نظروں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا، جیسے اس آیت میں حکم دیا گیا کہ عورتیں نظروں کی حفاظت کریں، عورتیں مردوں کو نہ دیکھیں اگر فتنے کا اندیشہ ہے تو۔ جیسے کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں اور میمونہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اتنے میں ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آئے اور گھر میں داخل ہو گئے۔ یہ واقعہ پردے کی آیت اترنے کے بعد کا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا ان سے پردہ کرو۔ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا یہ نابینا نہیں ہے اور ہمیں دیکھ بھی نہیں سکتے اور ہمیں پہچان بھی نہیں سکتے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم بھی اندھی ہو؟ کیا تم بھی نابینا ہو؟ کیا تم اسے نہیں دیکھ سکتی؟ تو مرد کو دیکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں منع فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلا ان تینوں حدیث سے کہ فتنے کا اگر اندیشہ ہے تو خواتین کو چاہیے کہ وہ مرد کو نہ دیکھیں۔ ابو داؤد حدیث نمبر 4112 اور ترمذی حدیث نمبر 2878۔ آگے آئے آیت میں، ابھی تک ہم نے آیت پڑھا، اور آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، یعنی غیر محرم مرد سے اپنی نظروں کو جھکا لیں۔ جب کوئی غیر محرم مرد سامنے آئے تو اپنی نظروں کو جھکا لیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ شرمگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ اب آگے اللہ رب العزت بتا رہا ہے کہ شرمگاہوں کی حفاظت کیسے کیسے کی جا سکتی۔ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے مگر جو از خود اس میں سے ظاہر ہو جائے، جو خود بخود ظاہر ہو جائے۔ تو اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے۔ زینت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک فطری زینت اور ایک ظاہری زینت۔ فطری زینت جسم ہے، جسم کے اعضاء، اور جس میں سر فہرست چہرہ ہے، اور بھی فطری خوبصورتی اللہ رب العزت نے بخشی ہے، تو یہ بھی ایک زینت ہے۔ اور دوسرا ظاہری زینت یعنی لباس، زیورات، غیر محرم سے ان کو بھی چھپانا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو از خود یعنی اپنے آپ خود بخود اس میں سے ظاہر ہو جائے، اور اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبان پر ڈال دیں۔ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبان میں ڈال لیں، اپنے گردن کے نیچے کے حصے میں ڈال لیں۔ اس سے پتہ چلا یہاں یہ ہے فطری زینت کہ فطری زینت پر اوڑھنی ڈال لیں۔ اس تعلق سے دو حدیث دیکھتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا اور اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبان پر ڈال دو، تو انہوں نے اپنی چادروں کو پھاڑ کر ان کی اوڑھنیاں بنا لی۔ صحابیات نے اپنی چادروں کو پھاڑ کر کے اس کی اوڑھنیاں بنا لی، یعنی اپنے سینے کو ڈھانک لیا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4758۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو عورتوں نے اپنے تہبند کے حاشیے کو پھاڑ کر ان کی اوڑھنیاں بنائیں اور ان سے اپنے جسم کو ڈھانپ لیا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4749۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں جو خواتین پردے کا اہتمام نہیں کرتی، اپنی زینت کو نہیں چھپاتی، بلکہ اپنی زینت کو مردوں کو اٹریکٹ کرنے کا ذریعہ بنا لیتی ہیں، وہ ظاہری زینت ہو یا فطری زینت ہو،
اس سے وہ لوگوں کو، لڑکوں کو یا مردوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں. تو یہ ایسا سنگین جرم ہے جس کے تعلق سے یہ حدیث دیکھیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخیوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا. یعنی اس دور میں بھی ایسے دو لوگ نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوزخیوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جنہیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھا. وہ دو قسموں کے لوگ کون سے ہیں جو مدینہ کے اندر نہیں پائے جاتے تھے؟ ایک تو وہ لوگ جن کے پاس بیل کی دموں کے مانند کوڑے ہوں گے، بیل کی دموں کے مانند کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے. اور ایک وہ عورتیں جو کپڑے پہنی ہوئی ہوں گی لیکن برہنہ ہوں گی. یعنی ایسے کپڑے جو اتنے چست ہیں، اتنے ٹائٹ ہیں کہ اس کو پہننا نہ پہننا شیپ ویسی نظر آ رہا ہے. یا ایسے باریک لباس جو پہننے کے بعد بھی جیسے نیٹ وغیرہ کا ہوتا ہے کہ پہننے کے بعد بھی پہنے ہوئے نہیں ہیں. تو آپ نے فرمایا عورتیں جو کپڑے تو پہنی ہوئی ہوں گی لیکن برہنہ ہوں گی، مردوں کو مائل کرنے والی، اٹریکٹ کرنے والی، اپنے طرف متوجہ کرنے والی. اور آج اگر اس بات پہ غور کریں تو یہ فیشن، آج کی اکثر و بیشتر خواتین یہ فیشن کیوں کرتی ہیں؟ کیوں بیوٹی پارلر جاتی ہیں؟ کیوں ایسے چست کپڑے پہنتی ہیں؟ کیوں ایسے برقعے پہنتی ہیں؟ اس کے پیچھے اگر وہ غور کرے تو کیا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ مرد دیکھ کر کے اور اس کے طرف جو ہے مائل ہوں؟ اللہ. تو نبی مکرم نے فرمایا مردوں کو مائل کرنے والی اور خود ان کے طرف مائل ہونے والی ہوں گی، وہ بھی ان کے طرف مائل ہونے والی ہوں گی. ان کے سر گویا بختی اونٹنی کی کوہان کی طرح ایک طرف جھکے ہوئے ہوں گے. یہ اونٹنی جو ہے اس کی کوہان وزن کی وجہ سے ایک طرف جھک جاتی ہے. یعنی یہ اپنے بال کو اوپر اٹھا کر کے اور لپیٹ لینے والی ہوں گی. جب بال کو اوپر اٹھا کر کے لپیٹ لیا جاتا ہے کوہان کی طرح، اونٹ کے کوہان کی طرح، تو اس سے کیا ہوتا ہے گردن اور پیٹھ نظر آتی ہے. اور یہ اس سے بھی وہ مردوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں، اپنے طرف مائل کرتی ہیں. تو نبی مکرم نے فرمایا وہ جنت میں نہیں جائیں گی بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکیں گی. جنت میں جانا تو دور، اس کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکیں گی. حالانکہ جنت کی خوشبو اتنے دور سے آتی ہے، یعنی اتنے میل دور سے یا اتنے فاصلے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی، لیکن یہ اس خوشبو کو بھی نہیں پائیں گی کیونکہ انہوں نے مردوں کو اپنے طرف مائل کیا اور انہیں بدکاری پر ابھارا اور معاشرے کے اندر بدکاریوں کو پھیلایا. اللہ رب العزت محفوظ کرے ہم سب کو. مسلم شریف حدیث نمبر 2121 آگے آئے. یہاں پہ ہم نے دیکھا اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو زینت خود بخود اس میں سے ظاہر ہو جائے، اور اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبان میں ڈالے رکھیں، اور اپنے بناؤ سنگار ظاہر نہ کریں، اپنے بناؤ سنگار ظاہر نہ کریں. مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر یہ اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر کر سکتی ہیں. تو کس کے اوپر وہ بناؤ؟ اگر بناؤ سنگار کو ظاہر ہی نہ کرے تو پھر بناؤ سنگار کر ہی نہیں سکتے. تو بناؤ سنگار کر سکتے ہیں، کن لوگوں کے لیے کر سکتے ہیں، کن لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کر سکتے ہیں، وہ فہرست یہاں پہ اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے. اور اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہ کریں مگر اپنے خاوندوں پر. یعنی وہ بناؤ سنگار سب سے پہلے کس کے لیے کرے؟ یہاں پہ سب سے پہلے ذکر ہوا ہے خاوندوں پر، لیکن اس کا الٹا نظر آتا ہے. اکثر و بیشتر خواتین جب باہر جاتی ہیں پارٹی میں، دوسرے مردوں کے سامنے جانا ہوتا ہے، تو اسی دن ایسا لگتا ہے کہ وہ غسل بھی کرے ہوں اور نئے کپڑے اور اچھے کپڑے اور پھر چہرے کو صاف کرنا اور وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں اس میں ہوا کر. اور گھر کے اندر رہتی ہیں تو ایسے رہتی ہیں کہ مرد چاہے بھی تو نہ دیکھے. اکثر و بیشتر، میں ہر کسی کو تو نہیں کہہ رہا، لیکن بناؤ سنگار اپنے مردوں کے لیے کرے. اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا مگر اپنے خاوندوں پر یا اپنے باپ دادا پر. یعنی بناؤ سنگار اگر وہ کرتی ہیں اور باپ دادا دیکھ لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو باپ دادا پر یا اپنے خاوندوں کے باپ دادا پر، اپنے خاوند کے باپ دادا یعنی سسر پر اور سسر کے والد پر، یا اپنے بیٹے پر یا اپنے شوہر کے بیٹے پر، یا اپنا حقیقی بیٹا ہو یا جس مرد سے نکاح ہوا ہے اس کا پہلے سے کوئی بیٹا تھا تو اس کے سامنے بھی یہ بناؤ سنگار سے رہ سکتی ہیں. یا اپنے بھائی پر یا اپنے بھتیجے پر، بھائی پر یا بھائی کے بیٹے کے سامنے، یا اپنے بھانجوں پر یا اپنے مسلمان عورتوں پر. یعنی مسلمان عورتوں کے سامنے بھی یہ بناؤ سنگار کر کے جا سکتی. لیکن مسلمان عورتوں سے بھی حد ہے کہ ان کے ساتھ کتنا یہ خلط ملط ہو سکتی ہیں. حد کے اندر عورتوں سے رہیں گی، یعنی دو عورتوں کے اندر جنسی خواہشات
یا دو عورتوں کے اندر جنسی سوچ نہ پیدا ہو یا جنسی جذبات نہ پیدا ہو، اتنی اجازت ہے۔ تو یا اپنی مسلمان عورتوں پر یا اپنے دائیں ہاتھ کی ملکیت کنیزوں پر، یعنی مرد کے لیے حکم ہے کہ وہ جو کنیز جو جنگ میں اس کے ہاتھ میں آئی ہے اس کے سامنے، یا عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے نوکر چاکروں مردوں سے، یعنی ایسے مرد ہیں جو بوڑھے ہو چکے ہیں یا بچے ہیں، ان کے سامنے بھی وہ آ سکتی ہیں، یا ان لڑکوں پر جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہ ہوں، ایسے بچے جو چھوٹے بچے ہیں جو عورتوں کی پردوں کی چیزوں سے واقف نہیں ہیں، جنسی خواہشات ان کے اندر نہیں ہیں، چھوٹے بچے ہیں، اور وہ اپنے پاؤں زور زور سے زمین پر مارتے ہوئے نہ چلیں کہ اپنے جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے وہ لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ یعنی مشرکین عورتیں یا دور جہالت کی عورتیں ایسے پاؤزیب وغیرہ پہنا کرتی تھی جس کے اندر گھنگرو ہوا کرتے تھے، تو وہ اس کو بجاتے ہوئے چلتی تھی تاکہ مرد ان کو دیکھیں۔ تو کہا کہ ایسی عورتیں بھی پیر کو زمین میں مار کر کے نہ چلیں کہ مرد اس کے طرف دیکھنے پر مجبور ہو جائے۔ آخر میں اللہ رب العزت نے حکم دیا، اور اے مومنو تم مجموعی طور پر اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ توبہ ایسی چیز ہے جو بڑے سے بڑے گناہ کو ختم کر دیتی ہے اور فلاح اور کامیابی تک پہنچا دیتی ہے۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہاں پر جو ہم نے احکام پڑھے کہ ان مردوں کے سامنے وہ آ سکتی ہیں جیسے سسر ہیں، والد ہیں یا دادا ہیں یا سسر کے والد ہیں، لیکن وہیں پر جو سسرالی رشتہ ہوا کرتا ہے وہ مرد کے لیے ہو یا عورت کے لیے ہو، وہاں پر کن کن سے پردے کا اہتمام کیا جائے گا۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ انصار کے ایک آدمی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، دیور اور جیٹ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیور اور جیٹ کے بارے میں، جیسے ایک طرف دیور ہوا کرتا ہے تو دوسرے طرف سالی ہوا کرتی ہے لڑکے کی طرف سے، جیٹ ہوا کرتا ہے، سالے کے دوست وغیرہ ہوا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا دیور اور جیٹ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا وہ تو موت ہے، یعنی سب سے زیادہ جو خطرے ہوا کرتے ہیں افیئر کے اور زنا کے، بدکاری کے، وہ انہی رشتوں میں ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ تو موت ہے، یعنی اس سے اتنا ڈرو، اتنا اس سے بچو۔ اللہ ایسا حجاب، ایسا پردہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5232 مسلم شریف حدیث نمبر 2172 سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، جب تم میں سے کوئی عورت مسجد میں آئے تو وہ خوشبو نہ لگائے۔ تو عورتوں کو مسجد میں خوشبو لگا کر آنے سے منع کیا گیا، مسلم شریف حدیث نمبر 443۔ سیدہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت خوشبو لگا کر کسی قوم کے پاس سے گزرتی ہے، کچھ لوگوں کے پاس سے گزرتی ہے، کیوں؟ تاکہ وہ اس کی خوشبو پالے، تو وہ ایسی اور ایسی ہے۔ آپ نے بڑی سخت بات فرمائی کہ وہ عورت ایسی ہے، یعنی آپ نے بہت سخت بات بیان فرمائی۔ ابو داؤد حدیث نمبر 4173 اور ترمذی شریف حدیث نمبر 2786۔ یہاں پہ نیت کا ہم خیال رکھیں گے کہ ایسی عورت نے خوشبو اس لیے لگائی ہے تاکہ وہ مردوں کو مائل کرے، تو اس سے بچنا چاہیے، اور یہاں تک کہ وہ مسجد بھی خوشبو لگا کر کے نہ جائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ مومن عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنے آتی تو وہ اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی ہوتی تھیں، اور پھر نماز کے بعد اپنے گھروں کو لوٹتی تو بھی اندھیرے کی وجہ سے ان کے کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 578۔ تو صحابیات جن کو معیار بنایا گیا ہمارے ایمان کے قبولیت کے لیے اور ہمارے عمل کے قبولیت کے لیے، تو وہ صحابیات اس طریقے سے آیا کرتی تھی اور جایا کرتی تھی کہ وہ پوری ڈھکی ہوئی ہوا کرتی تھی، انہیں کوئی دیکھ نہیں پاتا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت ساری ہی پردہ ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کے طرف جھانکتا ہے، وہ پوری کی پوری پردہ ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 1173۔ آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، تو بس تم توبہ کرو اللہ سے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم مفلح ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ، فلاح پالو۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے گناہ کی بخشش مانگتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، بخشش مانگتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اب بتائیں آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کے فرما رہے ہیں، تو ہمیں کس قدر زیادہ اللہ رب العزت سے، آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، آپ کے لیے تو جنت کا وعدہ ہے کہ جنت کی سب سے پہلے دروازے کو کوئی کھٹکھٹائے گا تو وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ آپ کے لیے تو مقام محمود کا وعدہ ہے، آپ کے لیے تو حوض کوثر ہے، آپ کے مقام و مرتبے کو تو قرآن و حدیث کے اندر بیان کیا جا چکا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ توبہ کر رہے ہیں۔ جبکہ ایک اور مقام پہ اللہ نے کہا کہ آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، معصوم عن الخطا اس لیے کہا گیا، لیکن اس کے بعد بھی اللہ کی قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ رب العزت سے توبہ کرتا ہوں اور اللہ سے بخشش مانگتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6307 6307 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورج کے غروب سے طلوع ہونے سے قبل توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2703 یعنی توبہ کب کی جائے؟ موت کے پہلے تک توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور قیامت کا جب سورج نکلے گا اس کے پہلے تک دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت اللہ تعالیٰ 2 آدمیوں کو دیکھ کر ہنسے گا۔ اللہ رب العزت روز قیامت 2 آدمیوں کو دیکھ کر ہنسے گا، جن میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کیا ہوگا اور پھر بھی وہ دونوں جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ وہ اس طرح کہ پہلا قتل کرنے والا اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑ رہا تھا اور پھر شہید کر دیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس یعنی کافر قاتل کو، یعنی پہلا جس نے قتل کیا تھا اور جو شہید ہو گئے تھے، تو جو شہید ہوئے وہ تو جنت میں داخل ہو رہے تھے، بات سمجھ میں آئی، لیکن جو قتل کر رہا تھا وہ بھی جنت میں جا رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو دوسرا تھا، جو کافر تھا، قتل کرا، تو اس نے توبہ کی، تو توبہ کی توفیق اس سے ملی اور وہ مسلمان ہو گیا اور وہ بھی اللہ کی راہ میں شہید کر دیا گیا۔ یہ ہے توبہ، کہ اسے توبہ کی توفیق ملی، اور اتنا بڑا گناہ کہ اس نے ایک مومن کو جو ہے شہید کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد توبہ نے اس کے اس گناہ کو ختم کر دیا۔ تو توبہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2826 2826 اور مسلم شریف حدیث نمبر 1890۔ یہاں تک کہ سورہ توبہ کی ابتدائی آیتوں میں آپ دیکھیں تو شرک جیسے گناہ کو بھی اگر بندہ سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ رب العزت شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر انسان کے پاس ایک وادی سونے کی ہو تو بھی وہ چاہے گا کہ اس کے پاس دوسری وادی ہو۔ یعنی انسان اس قدر لالچی ہے، اس قدر حریص ہے کہ اگر ایک سونے کا اس کو وادی بھی مل جائے تو وہ دوسری وادی، دوسرے پہاڑ کے پیچھے دوڑنے لگے گا۔ اس کا منہ تو یعنی اس کا پیٹ تو، اس کا منہ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی، جب مرے گا جب ہی اس کی قبر کی مٹی بھرے، اور اللہ تعالیٰ اس پر رجوع فرماتا ہے جو اس کے طرف رجوع کرتا ہے، یعنی اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے جو اللہ رب العزت سے توبہ کرتا ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1049 مسلم 1049 بخاری شریف حدیث نمبر 6436 آیت نمبر 32، اور تم اپنی بے نکاح مردوں اور عورتوں کے نکاح کر دو، اور تم اپنے بے نکاح مردوں اور عورتوں کے نکاح کر دو۔ یہ اولیاء کو حکم دیا جا رہا ہے، یعنی ولی کو حکم دیا جا رہا ہے۔ تو ہماری پرورش کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کا وقت پر نکاح کر دیں، وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اور ان کی بھی جو تمہارے غلام اور لونڈیاں نیک ہوں، مطلب جو غلام ہیں، جو نوکر ہیں، یہاں ویسے غلام کا مطلب وہ ہوتا ہے جس کو لوگ خرید لیا کرتے تھے، تو جو خریدے ہوئے لوگ ہیں ان کی بھی اگر وہ نیک ہے تو ان کے بھی نکاح کرو۔ نکاح کرنے سے کون سی چیز روکتی ہے نوجوان کو؟ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر بہت پیارے انداز میں فرمایا، اگر وہ فقیر ہوں گی تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، اور اللہ وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اگر وہ فقیر بھی ہوں گے تو اللہ رب العزت اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے نوجوان مرد اور عورتوں کو، لڑکا اور لڑکیوں کو نکاح کا حکم دیا کہ ان کے نکاح کر دو۔ نکاح کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ نمبر 1 ولی کی اجازت کی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 221 میں اللہ نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کو مومن
مردوں کے نکاح میں دو، یعنی مشرک مردوں کے نکاح میں نہ دو۔ اپنی عورتوں سے مراد اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوگا، ولی دے گا نکاح میں۔ ولی کوئی بھی راستہ چلنے والا کسی بھی شخص کو آپ نہیں بنا سکتے۔ ولی مطلب باپ ہوتا ہے، یعنی جس کی وہ کفالت میں ہے۔ اگر والد کا انتقال ہو گیا تو کفالت میں بھائی کی ہے، یا چاچا کی کفالت میں، یا ماموں کی کفالت میں، تو وہ جس کی کفالت میں وہ اس کا ولی ہے۔ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ دوسرا، مہر کا ہونا ضروری ہے۔ تیسرا، 2 گواہ کا ہونا ضروری ہے۔ اور چوتھا، حجاب قبول ہونا، یعنی لڑکے کی پسند ہو اور وہ قبول کرے، لڑکی کی پسند ہو اور وہ قبول کرے۔ زبردستی نکاح نہیں کرا سکتے۔ ولی کی اجازت کی ضرورت ہے۔ اس تعلق سے ایک حدیث بھی دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 1101۔ ہاں، اگر ولی کو دین کی اہمیت نہیں ہے، وہ دین میں نہیں ہے، وہ توحید اور رسالت میں نہیں ہے، تو ایسی شکل میں کیا ہوگا؟ ایسی شکل میں جواز ہے۔ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ترمذی شریف حدیث نمبر 1102۔ نکاح کی جلدی کے تعلق سے ایک بہت پیاری حدیث سماعت فرمائے جو امام ترمذی نے ہی لے کر کے آئے ہیں۔ سیدنا علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے علی، 3 کاموں میں دیر نہ کرنا۔ حضرت علی سے کہا 3 کاموں میں دیر نہ کرنا۔ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آرڈر ہے کہ 3 کاموں میں دیر نہ کرنا۔ نمبر 1، فرض نماز میں جب اس کا وقت ہو جائے، فرض نماز میں جب اس کا وقت ہو جائے، اس میں لیٹ نہیں کرنا۔ جنازہ جب وہ موجود ہو تو اس کو دفن کرنے میں، یعنی دفن کرنے کے لیے لحد تیار ہو چکی ہے، قبر تیار ہو چکی ہے، تو اب اس میں لیٹ نہیں کرنا۔ اور ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ ابھی فلاں آ رہے ہیں، فلاں آ رہے ہیں، فلاں آ رہے ہیں، اور ان کو چہرہ دیکھنا اور ان کو چہرہ دیکھنا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث کی، آپ کے حکم کی مخالفت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردے کو دفن کرنے میں لیٹ نہیں کرنا۔ نماز کا وقت ہو جائے تو نماز میں لیٹ نہیں کرنا۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ بیوہ عورت کے نکاح میں جب کہ اس کا کفو یعنی ہم سفر مل جائے، بیوہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کے نکاح میں بھی لیٹ نہیں کرنا جب کہ اس کے لیے رشتہ آ جائے۔ ہمارے معاشرے میں ایک رواج بن چکا ہے کہ کسی کے شوہر کا اگر انتقال ہو گیا تو اسے بس یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بچوں کے سہارے جی لو، بچے کی کفالت کیسے ہوگی اور ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ یہ بالکل شریعت کے خلاف بات ہے۔ اللہ رب العزت نے صرف 4 مہینے 10 دن نکاح کرنے سے روکا، اور 4 مہینے 10 دن ہو جائیں اس کے بعد وہ نکاح کر لیں۔ بلکہ اگر نکاح کے لیے لڑکا مل گیا ہے، کوئی مرد مل گیا ہے، تو نبی مکرم نے فرمایا لیٹ نہیں کرنا۔ اسی طریقے سے جو طلاق شدہ ہیں ان کے لیے بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قید لگائی ہے، یا اللہ رب العزت نے جو حکم لگایا ہے کہ اس کو عدت گزارنی ہے 3 مہینہ، 3 پاکی، یعنی 3 پاکی تک وہ رکے، اس کے بعد وہ نکاح کرے۔ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح میری سنت ہے اور جس نے اس سے انکار کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ اگر ایسی کوئی بہنیں ہیں تو ان کے نکاح میں جلدی کریں۔ اور یہ اسی آیت کی تفسیر میں بات چل رہی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا بے نکاح مردوں اور عورتوں کا نکاح کر دو۔ اس تعلق سے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کی مدد کرنا اللہ کے ذمے حق ہے۔ سبحان اللہ، 3 لوگوں کی مدد کرنا اللہ کے ذمے حق ہے۔ ایک وہ مجاہد جو اللہ کے راہ میں نکلا ہو، مجاہد جو اللہ کے راہ میں نکلا ہے، اللہ رب العزت اس کی ضرور مدد کرتا ہے۔ دوسرا، نکاح کرنے والا جو حرام کاری سے بچنے کے لیے نکاح کرے، ایسا شخص جو حرام سے بچنے کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت اس کی مدد کرتا ہے۔ جیسے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کی مدد کرنا اللہ کے ذمے حق ہے، اللہ کے ذمے حق ہے۔ تیسرا، وہ غلام جو اپنی آزادی کے لیے پیسے دے کر آزادی چاہتا ہے، جو غلام اپنے پیسے دے کر کے آزادی چاہتا ہے، اللہ رب العزت کا حق ہے کہ اللہ اس کی مدد فرمائے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 1655، نسائی شریف حدیث نمبر 3122۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو، مطلب آپ کے سامنے آ کر نکاح کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہ دیا۔ ایک شخص نے آپ سے عرض کیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس کا نکاح مجھ سے کر دیجئے۔ آپ نے پوچھا تیرے پاس کیا چیز ہے، یعنی مہر دینے کے لیے تیرے پاس کیا ہے؟ وہ بولا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جا کر کوئی چیز ڈھونڈ لو۔
اگرچہ لوہے کی ایک انگوٹھی ہی ہو۔ وہ جا کر پھر دوبارہ آیا اور کہنے لگا اللہ کی قسم یا رسول اللہ مجھے کچھ نہیں ملا، کہ میں انگوٹھی بھی نہیں ملی، لیکن میرے پاس یہ تہبند ہے، آدھا اس کو دے دیتا ہوں۔ سیدنا سہل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اس کے پاس 2 چادر بھی نہیں تھی۔ آپ نے جواب دیا تیری چادر کا وہ کیا کرے گی؟ اسے اگر تو پہنے گا تو عورت کو اس سے کچھ نہیں ملے گا، اور اگر عورت پہنے گی تو تجھے بھی کچھ نہیں ملے گا۔ وہ مایوس ہو گیا، بیٹھ گیا۔ جب کافی دیر بیٹھا رہا اور اٹھ کر جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا بھیجا، یعنی اسے بلایا۔ جاتے دیکھ کر خود بلایا یا کسی سے کہا کہ اسے بلاؤ۔ پھر جب وہ شخص آ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے قرآن کی کوئی صورت یاد ہے؟ تجھے قرآن کچھ یاد ہے؟ اس نے کئی صورتیں گن کر کہا کہ فلاں فلاں صورت یاد ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے تجھے قرآن مجید جو تمہیں یاد ہے اس کے عوض اس عورت کا مالک بنا دیا، یعنی اس کے عوض تمہیں اس کا مالک بنا دیا اور آپ نے اس سے نکاح پڑھا دیا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5121، مسلم شریف حدیث نمبر 1425۔ یہ کس بات پر نبی مکرم نے عمل کیا؟ جیسے کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور تم اپنی بے نکاح مردوں عورتوں کے نکاح کر دو، اور جو کوئی غلام لونڈی یا مرد نیک ہو اس کا بھی نکاح کر دو۔ اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، اور اللہ وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ تو اگر وہ فقیر بھی ہوں گے، اتنے غریب بھی ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ایک انگوٹھی بھی نہیں ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی نکاح پڑھا دیا۔ اس حدیث کا نمبر بخاری شریف حدیث نمبر 5121 اور مسلم 1425۔ وقت ہو گیا ہے، بس ایک حدیث اور دیکھ لیں۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنی بیوی سے جمع کرنا بھی، یعنی ہم بستری کرنا بھی صدقہ ہے۔ اللہ، صحابہ نے تعجب سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی اپنی خواہش کی وجہ سے یہ کام کرتا ہے، یعنی اپنی خواہش کی وجہ سے یہ کام کرتا ہے تو کیا اس میں بھی نیکی ہے؟ تو کہا کہ ہاں اس میں بھی نیکی ہے۔ یہ پوری حدیث آپ پڑھ لیں، مسلم شریف حدیث نمبر 1006۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلیے ابھی کافی وقت ہو چکا ہے تو انشاءاللہ کل اس کے آگے کا ہم لوگ پڑھیں گے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور جو لوگ نکاح کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے جو احکامات بیان فرمائے ہیں اس کے تعلق سے کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی تو توفیق عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔